باپ یعنی حضرت عبداللہ کی آزمائش. آگے چل کے یہی حضرت عبداللہ کو والد بننا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اب ان کو بھی تو آزمانا ضروری تھا. حضرت عبداللہ بڑے خوبصورت تھے, بہت خوبصورت تھے. تو مکہ سے مدینہ المنورہ یہ کسی سفر پر جا رہے ہیں, تجارتی سفر پر, تو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ قیام کیا, رات میں رکے ہیں. تو وہاں پر آپ کی پیشانی پر, یہودی اس زمانے میں بڑے ایکٹیو تھے اس معاملے میں کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا, یعنی ایک عجیب سی چمک یہاں پر تھی. یہودی عورتیں دیکھ کر اس چمک کو پہچان لیا. تو اس میں سے ایک فاطمہ نامی عورت تھی جس نے آپ کو اس زمانے میں نکاح کی دعوت دی کہ آپ مجھ سے نکاح کر لو. تو حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ نہیں, میں ایسے تو نکاح نہیں کر سکتا کہ میں تو تجارتی سفر پر ہوں اور میں نے تو ابھی والد محترم سے اجازت بھی نہیں لی. تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے شادی مت کرو, لیکن میرے ساتھ آپ ملاقات کر لو, مجھے آپ کے ساتھ رات گزارنا ہے. تو یہ کہنے لگے کہ میں ذلت و رسوائی والا ایسا کوئی کام نہیں کروں گا کہ جس کی وجہ سے میرے خاندان کو کل نیچی نظر کرنی پڑے, کہ میں ایسا رسوائی والا کوئی کام نہیں کروں گا. منع کر دیا. یہ آزمائش تھی حضرت عبداللہ کی کہ ایک مرتبہ آفر نہیں ملا ہے, ان کی خوبصورتی کی وجہ سے اور ان کے نور نبوت کے چمکنے کی وجہ سے غالباً 100 عورتوں نے آپ کو زنا کی دعوت دی تھی شادی ہونے سے پہلے تک. جب یہ مکہ سے مدینہ المنورہ پہنچ گئے, تجارت کر لیا, تو وہاں پر آپ نے زہرا نامی قبیلے کا بڑا نام سنا. تو یہ جب واپس آئے تو اپنے والد محترم سے کہنے لگے کہ مدینہ میں ایک قبیلہ بڑا مشہور ہے ایمانداری میں. تو حضرت عبد المطلب نے تحقیق کی اور یہ مدینہ المنورہ جب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک زہرا نامی قبیلہ ہے, بنو زہرا, اور اس کی ایک بچی ہے جس کا نام بی بی آمنہ ہے, اور یہ بڑی دیندار اور بڑی دلکش اخلاق والی اور بڑی اچھی تربیت کی ہوئی یہ بچی ہے. تو حضرت عبد المطلب آئے اور اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے دیکھا, تو لہٰذا پسند کیا اور دونوں میں بات چیت ہوئی ہے دونوں خاندانوں میں, اور پھر ایک وقت آیا کہ شادی ہو گئی حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کی. جب یہ شادی ہونے کے بعد جب آپ دوبارہ مدینہ سے مکہ آ رہے تھے ایک مرتبہ, تو پھر وہی فاطمہ نامی عورت سے ملاقات ہوئی. تو اس نے دیکھا کہ نور نبوت منتقل ہو چکا تھا, یعنی وہ جو چمک تھی پیشانی پر وہ اب نظر نہیں آ رہی تھی. وہ راستہ روک کر پوچھنے لگی کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے. تو حضرت عبداللہ کہنے لگے تم نے کس طرح پہچانا؟ تو کہنے لگی وہ جو نبوت کا نور اور وہ جو چمک تھی وہ آپ کی پیشانی پر اب نظر نہیں آ رہی. تو یہ کہنے لگے کیا وہ تو دیکھ سکتی تھی, پہچان سکتی تھی؟ وہ کہنے لگی اسی لیے تو میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی کہ اگر میں آپ سے ملاقات کروں تو وہ آخری نبی, یہ میرے پیٹ میں اللہ ان کا حمل ٹھہرائے. میری یہ تمنا تھی, میری یہ خواہش تھی. تو لہٰذا وہ نبوت جب منتقل ہوئی ہے اور بہت جلد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آمنہ کو امید سے کیا ہے, دعائیں قبول ہوئی ہیں اور وہ نور نبوت منتقل ہوا ہے. پھر کچھ دن گزرے ہیں تو اب یہ حضرت عبداللہ کی بڑی آزمائش تھی, یہ آزمائش کا زمانہ ختم ہوا. اب حضرت آمنہ کی آزمائش بھی اللہ نے لی ہے کیونکہ ماں بننا تھا انہیں, ظاہر سی بات ہے. تو حضرت آمنہ کی آزمائش شادی کے بعد ہوئی ہے شروع. اب یہ 16 سال کی ایک لڑکی تھی, اس زمانے میں جلدی شادی ہو جایا کرتی تھی. اس 16 سال کی لڑکی کی جب شادی ہوئی اور 17واں سال ابھی چل رہا ہے, تو اس زمانے میں حضرت عبداللہ کچھ تجارتی سفر پر ملک شام کا سفر آپ کا ہوا, اور شادی کو ہوئے کچھ مہینے ہوئے تھے, 2-4 مہینے. تو حضرت عبداللہ کو جان دینا یہ حضرت آمنہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا, بڑی یہ پریشان تھی, نئی شادی ہوئی تھی. پھر بھی حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ جب ہمارا قافلہ واپس آئے گا نا اور جیسے گھنٹی بجے گی تو تم میرے استقبال میں کھڑے رہنا, میں تمہارے لیے بڑا تحفہ لے کر آؤں گا. حضرت عبداللہ کہنے لگے. اس زمانے میں جب قافلہ تجارت پر جاتا تھا شہر سے باہر تو گھنٹی بجائی جاتی تھی
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر کسی کو کچھ منگوانا ہے تو اس قافلے کے ہاتھوں منگوا سکتے ہیں. اور جب قافلہ واپس بھی آتا تھا تو گھنٹی بجایا کرتے تھے کہ تمہاری چیزیں آ چکی ہے, قافلہ تجارت کے سفر سے واپس آ چکا ہے, یہ بتانے کے لیے. تو حضرت عبداللہ کہنے لگے جب گھنٹی بجے گی تو تم میرے استقبال میں کھڑے رہنا اور میں تمہارے انعامات لے کر تمہارے سامنے کھڑا رہوں گا. اب یہ مسکرا کر اپنے شوہر کو انہوں نے رخصت کیا, نئی نئی شادی تھی اور یہ امید سے بھی تھی اس وقت. اب لہٰذا حضرت عبداللہ جب تجارت کے سفر پر گئے ہیں اور جب واپس لوٹ رہے ہیں تو بخار آ گیا آپ کو, طبیعت آپ کی خراب ہو گئی, تو اپنے سسرال میں آپ ٹھہر گئے. مدینۃ المنورہ آپ کا سسرال تھا, تو وہیں پر آپ نے قیام کیا. اور جب یہ قافلہ کنٹینیو ہوا, انہوں نے قافلے کو آگے بڑھا دیا کہ بھئی تم مدینہ سے مکۃ المکرمہ چلے جاؤ, میری جب طبیعت اچھی ہو جائے گی تو میں پیچھے سے آ جاؤں گا, میرا سسرال ہے, میں یہاں پر کچھ دن رک جاؤں گا طبیعت ٹھیک ہونے تک. اب یہ قافلہ جب مکۃ المکرمہ پہنچا, اس زمانے میں فون وغیرہ تو تھے نہیں, جب یہ قافلہ مکۃ المکرمہ پہنچا تو حضرت آمنہ نے وہ گھنٹی کی آواز سنی. تب یہ تیار ہو کر اور خوش و خرم مسکراتی ہوئی چہرے کے ساتھ یہ دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے. وہ سارا قافلہ آیا, اپنے گھروں میں چلا گیا اور پھر شور شرابہ ختم ہو گیا. یہ بڑی پریشان ہوئی تو حضرت عبد المطلب سے کہا کہ کیا بات ہے. حضرت عبد المطلب نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. اب حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ سے کہا, اب یہ دونوں جلدی سے اپنا انہوں نے سامان باندھا اور یہ کچھ لوگ پریشان ہو کر مکہ سے مدینۃ المنورہ سفر کے لیے نکلے. اور سفر کے لیے نکلے, آدھے ہی راستے میں تھے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. وہاں پر مدینۃ المنورہ میں 3 دن کا سفر اس زمانے کا تھا, کوئی اسپیڈ کار نہیں تھی, میٹرو ٹرین نہیں تھی کہ جھٹکے میں وہاں پر پہنچ جائے گے. تو اب یہ ابھی شادی ہوئی ہے, کچھ مہینے ہوئے ہیں شادی ہو کر, اور یہ 16-17 سال کی ایک بچی ہے جو بیوہ ہو چکی ہے. ایسے حالات کہ جب مدینۃ المنورہ پہنچے, وہاں پر نابغۃ الجودی کے گھر میں ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر بنی ہے, وہیں پر اپنے سسرال میں ہی. تو حضرت آمنہ بڑی پریشان ہوئی اور حضرت عبد المطلب نے آپ کو تسلی دی اور پھر کہا کہ تم امید سے ہو, اگر تم زیادہ غم اور افسوس کرو گی تو ہو سکتا ہے کہ بچے کو کچھ خطرہ ہو. پھر کسی بھی طرح حضرت عبد المطلب نے کچھ دن وہاں پر حضرت آمنہ رہی ہے, اس کے بعد پھر مکۃ المکرمہ جب واپس آ گئی ہے. تو اب یہ حضرت آمنہ کی آزمائش یہاں پر تھی کہ اتنی کم عمر میں یہ بیوہ ہو گئی, مگر انہوں نے صبر کیا. ایسا غم, ایسا وابلہ نہیں کیا کہ اپنے بال نوچے, ماتم کیا یا پھر دیوانہ وار پھر رہی ہے ادھر سے ادھر. نہیں, پردے کا اہتمام اس زمانے میں بھی حضرت آمنہ نے کیا ہے.